اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ کہ اس فتح و کامرانی پر، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، اب خاص کر حکم آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کسی ایک دن کا روزہ رکھنے کے لیے دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے تھے، تو یہ جو محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کو آپ محرم میں بھی روزے رکھتے تھے، عاشورہ کو زیادہ فضیلت دیتے، یا پھر رمضان کا مہینہ تھا کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول پورا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب جس کا جی چاہے روزہ رکھے یوم عاشورہ کا، اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی۔ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے یہاں اتنا اہتمام تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کھلونے دے دے کر بہلایا کرتے تھے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ تو یہ دیکھیے ہماری شریعت کے اندر محرم کا جو تصور ہے وہ عبادت کے اعتبار سے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اگر یہودی اور نصارانی روزہ رکھتے ہیں جب ہم ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں۔ بس یہ وہ چیز ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اب ایک واقعہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال کے بعد پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ 10 محرم کی تھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ پورا لے دے کر شہادت حسین کے نام اور غم اور سینہ کوبی اور ماتم اسی کے نام ہو گیا۔ حالانکہ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھی۔ آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آپ کی موجودگی میں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفہ کے میدان میں آیت اتری تھی جب آپ حج کے لیے گئے تھے کہ آج کے دن میں نے اے مسلمانوں اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ دین اسلام ہے، اس سے راضی ہو گیا۔ تو دین تو مکمل ہو کر 40 سال ہو گئے، بعد کے واقعے کو کھینچ تان کر شریعت سے جوڑنا بہت بری بات ہے، اور پھر اسی کے نام پر صحابہ کرام کو برا بھلا کرنا، کہنا، تبرہ بازی کرنا، ابو بکر و عائشہ، عمر و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سب و شتم کا نشانہ بنانا، یہ تمام چیزیں کیسے جائز ہو سکتی؟ اسلام میں سینہ کوبی کرنے سے اللہ کے رسول نے کہا من شق الجیوب، جو اس طرح اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے رخسار پر تھپڑ مارے اور جاہلیت کی طرح پکارا کرے، چیخے مارے، فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی کسی کا شوق منانے کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں، ایک سوائے ایسی عورت کو جس کا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن، باقی بس 3 دن آپ شوق منا سکتے ہیں، بس اس سے اوپر نہیں۔ یہ کون سی شہادت ہے جس کو آپ لے کر ساری زندگی
ماتم ہی ماتم. اچھا پھر کیا تاریخ اسلام میں اس کے علاوہ اور کوئی شہید نہیں ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اللہ کے رسول نے کہا جنگ احد میں شہید ہونے والے میں سے 70 صحابہ کرام. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، ان پر مارا گیا خنجر، وہ بھی محرم میں، پہلی محرم کو وفات پائے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول کے اندر شہید کر دیے گئے، بے یار و مددگار. اس لیے شہداء کا مقام بہت اونچا ہے. یہ رونے پلانے کے دن نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے ان کو مقام دیا، اللہ نے جنت بنایا، شہداء کا اعلیٰ مقام رکھا. اگر شہید نہیں ہوں گے تو وہ مقام کہاں سے، کس کو دیا جائے گا؟ یہ ماتم کرنے کا نہیں ہے، اس لیے ہماری شریعت میں ماتم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، شریعت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دی. آپ نے یوم عاشورہ کا خصوصی طور پر روزہ رکھا اور اپنی امت کو حکم دیا. صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، بچوں کو رکھواتے تھے. رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جس کی طبیعت چاہے رکھے اور جس کی طبیعت چاہے نہ رکھے، یعنی فرض نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کے تعلق سے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک دن کا روزہ جو عاشورہ کا ہے اگر کوئی شخص رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کو. ابھی ذی الحجہ میں عرفہ کے دن کا روزہ تھا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، وہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہوں کے لیے کفارہ تھا. اور یہ 1 سال پیچھے جتنے گناہ ہوئے سب اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، 1162 نمبر. یہ ثابت. اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہماری قوم کا ایک طبقہ لوگوں کا روزہ توڑوانے پہ لگا ہوا ہے. راستے میں سبیلیں لگائی جاتی ہوئی، نہیں جو پینا چاہتا اس کو بھی پلانے کی کوشش کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ نہیں. زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس سلسلے میں ملتا ہے وہ یہ ہے، جب آپ کو آخر میں آپ کی وفات سے تقریباً 1 سال یا اسی سال جب بتایا گیا، اللہ کے رسول آپ نے بہت سارے احکامات ایسے بتائے ہیں کہ جن کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول یہ عاشورہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، اس کا مسئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا تھا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. انشاءاللہ اگر اگلا سال آیا تو ہم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں گے. لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. کیونکہ شریعت آپ نے بتا دی تھی، اس لیے وہ چیز اب ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اب 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، 9-10 محرم کا روزہ رکھیں. کچھ احادیث ایسی بھی آتی ہیں جن میں کلام کیا ہے اہل علم نے، جس کے اندر 11 کا بھی تذکرہ ملتا ہے. صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما.
یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ کچھ اہل علم نے اس میں کلام کیا، لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، اور یہ مخالفت اگر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے ساتھ پہلے ایک روزہ رکھ لیا جائے تو بھی ہو جاتی ہے، اور اگر 10 محرم کے بعد 11 کا رکھ لیا جائے تو بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس سلسلے میں ایک اور بھی حکمت بری بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کے روزے جو ہیں عاشورہ خاص کر کے، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھا جائے۔ ایک دن 10 محرم کا بھی روزہ اگر کوئی رکھے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب پالے گا۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ پورے 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، 9 10 11، کیونکہ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے۔ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے افضل الصیام ہیں، بہترین روزے ہیں، افضل روزے ہیں، اور ہر مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے اعتبار سے بھی ثابت ہے، اور مختلف اوقات میں بھی، پہلے دوسرے تیسرے عشرے میں، یا کبھی بھی مہینے کے 3 روزے کسی دن بھی رکھ لیں تو آپ جائز ہیں، گرچہ کہ ایام 20 کے روزے 13 14 15 کے ہیں، لیکن مہینے میں 3 دن کبھی بھی روزہ رکھ لیں گے تو وہ آپ کو مہینے کے 3 دن کے اجر و ثواب مل جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ محرم میں بھی 9 10 11 3 دن کے روزے رکھ لیں، یہ سب سے افضل صیام ہے۔ اس میں مہینے کے 3 دن کے روزے ہو گئے، یہودیوں کی مخالفت ہو گئی، اور عاشورہ کا روزہ بھی اتم اعتبار سے آپ رکھ لی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ محرم کا تعلق صرف اتنے سے ہے جتنا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ باقی جتنی چیزیں کی جا رہی ہیں، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، ماتم کیا جا رہا ہے، یا اور کسی قسم کی واہی تباہی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں۔ یہ کسی کا اپنا عمل ہے، اپنی فکر ہے، اپنا مذہب اور مسلک ہے جو اس نے بنا لیا ہے۔ بھلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یزید کو قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا، وہ بھی اپنی ایک داستان ہے، اپنی ایک تاریخ ہے جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ حضرت جبریل آئے تھے کربلا کی، وہ مٹی بھی لے کر آئے تھے، وہ کہتے کہ دیکھیے ان سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اگر کچھ شرعی اعتبار سے باتیں بیان کرنی ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی امت کو خبردار کر دیے ہوتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب آپ نے کچھ نہیں کہا تو وہ شریعت نہیں۔ شہداء کے انتقال اور اموات پر ماتم کرنا نہیں، یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام بیان کیا ہے، بشارت دی ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی سمجھ دے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام طرح کی بدعات و خرافات سے، رسم و رواج سے محفوظ رکھے۔ مولا کریم ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے، اور بھی نیکیاں انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں رہتے ہیں بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال، ان کی عزتوں آبروؤں اور ان کے خونوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔